معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستوں، مشکلات اور پریشانیاں تو ہم سبھی کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ کچھ افراد اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات سے ہار مان لیتے ہیں، لیکن ہماری دنیا میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کی مشکلات اور پریشانیاں دل دہلا دینے والی ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی انہیں اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا اور ہمیشہ ان کا ڈٹ کر سامنا کیا اور انہیں شکست بھی دی۔ ایسے ہی کچھ افراد کی مشکلات آج آپ سے شیئر کی جائیں گی، جن کے بارے میں سن کر آپ کو اپنی مشکلات اور پریشانیاں چھوٹی لگنے لگیں گی۔ ان افراد کی جرأت اور ہمت جان کر یقیناً آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ کیسے مشکلات سے لڑا جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کی ملاقات ان باہمت افراد سے کروائیں، یہاں دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ تو آئیے چل کر آج کے اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آئرن لنگز۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سی خطرناک بیماریاں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک بیماری پولیو ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری اب بہت کم افراد میں دیکھنے کو ملتی ہے، حالانکہ یہ بیماری آج سے کم و بیش 100 سال پہلے بڑے پیمانے پر دنیا میں پھیل چکی تھی، جس میں اس بیماری کا شکار ہوئے افراد کے جسم کے تمام آرگنز اور مسلز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ پچھلی صدی میں ہی سائنسدانوں کو اس بیماری کی دوا ملی، جس کی وجہ سے اس بیماری پر قابو پا لیا گیا تھا۔ اب یہ بیماری بہت کم افراد میں ہوتی ہے، لیکن ویکسین بننے سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے انہیں یہ بیماری بچپن میں ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ افراد اب بھی اس بیماری سے بہت پریشان ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص ہیں جن کو یہ بیماری لاحق ہو گئی اور اب وہ سانس بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے خراب ہو چکے تھے اور انہیں آئرن لنگز یعنی مشینی پھیپھڑوں کی مدد سے سانس لے کر اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ یہ مشین سیلڈ کیپسول کی طرح بنی ہوتی ہے جو کہ مریضوں کو سانس دلاتی رہتی ہے۔ اس مشین کے اندر کا پریشر ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اس مشین کی مدد سے مریض کے پھیپھڑوں سے آکسیجن داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکل جاتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے مریض کو اس مشین کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریض اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اس مشین کے اندر ہی رہ کر گزارتا ہے۔ پول الیگزینڈر نام کے اس آدمی کو 6 سال کی عمر میں پولیو ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی اس آرٹیفیشل آئرن لنگز والی مشین میں ہی بسر کر دی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جو انسان اس مشین سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، آخر اس نے اپنی زندگی میں کیا کامیابی حاصل کی ہوگی، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے وکالت کے گر آزمانے کے لیے کئی مرتبہ کورس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ پول کی اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ وہ بیماری جس میں انسان سانس تک نہیں لے سکتا، وہ بھی آپ کو آپ کے مقاصد کے حصول سے روک نہیں سکتی۔ یعنی اگر آپ پختہ ارادہ کر لیں تو حالات کچھ بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی ہمت اور جرأت کے دم پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سن الرجی۔ معزز خواتین و حضرات، ہم انسانوں کے لیے سورج کی گرمی، چاند کی ٹھنڈک، پانی، ہوا اور روشنی بالکل عام سی چیزیں یا ضرورتیں ہیں۔ دنیا میں یہ سبھی نعمتیں ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک قدرتی چیز سے بھی الرجی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تب تو شاید متاثرہ شخص کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح کی ایک بیماری جس کا نام زیروڈرما پگمنٹوسم ہے، جس میں مریض کا جسم الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کی وجہ سے بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی ان کے جسم پر الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کا ذرا سا معمولی حصہ بھی پڑا تو ان کے جسم میں فوراً کینسر والے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی بیماری میں مبتلا 2 جڑواں بھائی فرانس میں رہتے ہیں جن کا نام تھامسن اور ویلسن ہے۔ اس نایاب بیماری کی وجہ سے یہ دونوں بھائی صرف رات میں ہی عام لوگوں کی طرح گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، جس سے یہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں دن کے وقت دھوپ میں باہر نکلنا ہے تو انہیں خاص تیار کردہ کپڑے پہننے پڑیں گے۔ یہ کوئی فیشن نہیں بلکہ یہ کپڑے پہننا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں بھائی اس سیفٹی سوٹ کو پہنے بغیر نکلیں گے تو ان دونوں کی موت ہو جائے گی۔ یہ کپڑے خلا میں جانے والے خلابازوں کے لباس کی طرح بنے ہوتے ہیں۔ جب خلاباز چاند پر جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم دوسری دنیا میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
لگتا۔ اسی طرح ہمیں خاص تیار کردہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا جسم ہماری اپنی ہی دنیا میں سورج کی روشنی میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو بھی انہی خاص کپڑوں میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ دونوں بھائی گھر میں ہی نہیں بیٹھے، بلکہ یہ اپنے سارے کام عام انسانوں کی طرح کر رہے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں یہ کام ان کپڑوں کو پہن کر کرنے پڑتے ہیں، جو کہ واقعی ان کے لیے مشکل اور ہمارے لیے ایک ہمت بھرا سبق ہے۔ ہاف برین۔ دوستو، ہمارے جسم کا سب سے خاص حصہ ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا جسم کسی بھی کام کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دماغ بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ دماغ میں پیدا ہونے والے مسائل پورے جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ جورڈی میلر نام کی اس لڑکی کے ساتھ بچپن میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ جورڈی کے پاس صرف آدھا دماغ ہے، مگر آدھا دماغ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، بلکہ بچپن میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو اس کا آدھا دماغ نکالنا پڑا۔ جب یہ پیدا ہوئی تب اس کا دماغ عام بچے ہی جیسا تھا، لیکن 3 سال کی عمر میں اس کے والدین نے دیکھا کہ یہ اچانک سے ہی بائیں طرف عجیب طرح سے گر جاتی ہے۔ ڈاکٹرز نے جب جورڈی کے دماغ کا اچھے سے معائنہ کیا تو انہیں اس کے دماغ میں کاریسٹ مسلز میں مسئلہ دکھائی دیا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے دونوں حصوں یا پھر ایک میں سوجن آ جاتی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ سوجن پورے دماغ کو متاثر کر سکتی تھی۔ اس دوران جورڈی کی جان بھی جانے کا خطرہ تھا۔ ڈاکٹرز نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جورڈی کے دماغ کا آدھا حصہ آپریشن کر کے نکال دیا، جس کے بعد جورڈی آدھے دماغ کے ساتھ زندہ بچی۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے جسم کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ بچپن میں نشو و نما کے دوران ہمارا دماغ اپنے اندر ہونے والی تمام تر تبدیلیوں اور حالات کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جورڈی کے بچے ہوئے آدھے دماغ نے نکالے گئے دماغ کے تمام تر کاموں کو اپنے اندر سمو لیا اور اس کے کام بھی خود کرنے لگا، جس کی وجہ سے جورڈی کی ذہنی حالت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب جورڈی عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ زندگی سے خوش بھی ہے۔ آدھا دماغ ہونے کی وجہ سے اس کے کام یا زندگی پر کوئی بھی برا اثر نہیں پڑا۔ ہرٹ ان بیک پیک۔ ناظرین گرامی، ذرا تصور کریں کہ کوئی اپنا دل یا جسم کا کوئی اور اندرونی حصہ اپنے بیگ میں ساتھ لیے گھومتا ہو تو شاید آپ کے لیے یہ بات بہت عجیب ہوگی، لیکن حالات ہمیں کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مگر ایسے حالات میں ہار نہ ماننے کا جذبہ ہمیں سیٹن لارک جیسے افراد سے ملواتا ہے۔ سیٹن لارک نامی اس شخص کے جسم سے دل کو باہر نکال لیا گیا تھا، کیونکہ اگر کسی مریض کے جسمانی حصے خراب ہو جائیں تو متبادل کے لیے ڈونر تلاش کیا جاتا ہے، اور اگر ڈونر نہ ملے تو اس مریض کی موت ہو سکتی ہے۔ لیکن 2010 سے مشیگن کے ڈاکٹرز ایک ریولوشنری ڈیوائس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈیوائس بیگ میں موجود ہوتی ہے اور خون کو کمپریسڈ ایئر کی مدد سے پمپ کر کے پورے جسم تک لاتی اور لے جاتی ہے، اور جن افراد کو بھی دل کے امراض ہوتے ہیں یہ ڈیوائس انہیں لگائی جاتی ہے۔ جب تک دل کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی اچھا ڈونر نہ مل جائے تب تک یہ ڈیوائس مریض کی زندگی اور موت کے درمیان جاری کشمکش میں اس کو زندہ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اسٹین پورے 17 مہینے ایک ڈیوائس کے سہارے زندہ رہے، اور اس کے بعد جب انہیں ڈونر مل گیا تو ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا، اور آج یہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔